امریکہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے تصدیق کر دی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرارڈ کشنر بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان کا معاملہ شامل نہیں تھا۔ ٹرمپ لبنان سے متعلق نیتن یاہو سے بات چیت جاری رکھیں گے۔ ایران نے افزودہ یورینیم حوالے کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کے بارے میں قیاس آرائیوں پر رد عمل۔ کہا غیر متعلقہ افراد امریکہ ایران مذاکرات میں مداخلت کر رہی ہیں۔ یہ لوگ انتہائی دھوکے باز، فریب کار بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ متعدد معاہدے، فہرستیں، خطوط ایسے بھیج رہے ہیں جن کا مذاکرات سے تعلق نہیں۔ جھوٹے دعوے کرنے والوں کو وفاقی تحقیقات کے بعد بے نقاب کیا جائے گا۔ صرف طے شدہ نکات بند کمرے میں مذاکرات میں زیر غور آئیں گے۔ امن مذاکرات جمعے سے شروع ہوں گے۔ چین نے ایران سے ڈیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان۔ خاموش سفارتکاری سب پہ بھاری، ہو گئی معترف دنیا ساری۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کرا دی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے منظوری دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا اقدام کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور دیر پا امن کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ۔ پورے 1 مہینے سے زیادہ محیط اس عرصے میں ڈپٹی پرائم منسٹر دن رات کام کرتے رہے، اور اس کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ کئی راتیں جاگتے رہے، اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی۔ آج اللہ نے پاکستان کو بہت عزت دی ہے، پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب۔ کہا عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کریں گے۔ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں آمد پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ جنونی اسرائیل باز نہ آیا، جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ صہیونی فوج کی لبنان کے خلاف جاری نہتے شہریوں پر قیامت ڈھا دی۔ لبنانی شہر طائر کو خالی کرنے کی دھمکی کے بعد خوفناک فضائی حملے۔ مختلف علاقوں میں 10 منٹ میں 100 سے زائد مقامات پر وحشیانہ بمباری۔ 254 افراد شہید اور 1100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ متعدد افراد ملبے تلے پھنس گئے۔ لبنان کی پارلیمنٹ کی اسپیکر کی پاکستانی سفیر سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی درخواست۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیز فائر کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ کہا خلاف ورزیاں امن عمل کو متاثر کر رہی ہیں۔ 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا احترام اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح ہیں۔ جنگ بندی اور اسرائیل کے ذریعے جنگ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ امریکہ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا لبنان پر اسرائیلی حملوں پر سخت رد عمل۔ کہا دنیا لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے، گیند امریکی کورٹ میں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا امریکہ اپنے وعدوں پر عمل کرے گا۔ امریکہ اور اتحادیوں نے ایران پر حملے روک دیے ہیں۔ ایران کے معاملے پر اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں صدر ٹرمپ جنگ کے پرامن حل کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ ایرانی فوجی صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر زخمی ہیں۔ ایران کو بڑی شکست دی، اب وہاں رجیم چینج ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے تاریخ رقم کر دی۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران میں 38 روز کے آپریشن میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کوششوں کے لیے تعمیری کردار کو سراہا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی خطے میں امن کے لیے مؤثر کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ امن اور جنگ بندی کے لیے پاکستانی قیادت نے بھرپور کوشش کی۔ 2 ہفتے تک آبنائے ہرمز سے آمد و رفت جاری رہے گی، جو ایران کی مسلح افواج کے ساتھ رابطے اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت بحال۔ میرین ٹریفک کے مطابق 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ گزرنے والے جہاز یونان اور لائبیریا کے تھے۔ 426 آئل ٹینکر سمیت متعدد بحری جہاز خطے میں موجود ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی معیشت سنبھلنے لگی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 19% کمی، امریکی خام تیل کی قیمت میں 15% کمی ہو گئی۔ برینٹ خام تیل کی قیمت بھی $90 فی بیرل پر آ گئی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 15,700 روپے اضافے سے 5,04,162 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، انڈیکس میں 14,137 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,65,811 پوائنٹس پر بند۔ پاکستان دنیا کی بڑی جنگ رکوانے میں کامیاب ہوا۔ اللہ نے پاکستان کو عزت دی اور ملک کو بااعتماد ثالث کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ مودی فارغ ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ بھارتی میڈیا اب تڑپتا رہے گا۔ خلیج فارس کھلے گی، تیل اور گیس کے راستے کھلیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ایران، سعودی عرب، قطر، عمان، UAE سب کے درمیان صلح کرانا پاکستان کی دینی ذمہ داری ہے۔ اب معیشت و استحکام پر توجہ دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ جنگ بندی کا اعلان اور اس پر فوری عمل درآمد پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کے ثالثی کردار کو عالمی طور پر سراہا جا رہا ہے۔ جنگ میں ایرانیوں نے ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ وزیر اعظم، سپہ سالار اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اظہار خیال، کہا اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن کے رویے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایران کے کرائسس سے سیکھنا چاہیے۔ جنگ ہو رہی تھی لیکن نظام بھرپور طریقے سے کام کر رہا تھا۔ دنیا بھر میں پاکستان کی شاندار سفارتکاری کا ڈنکا۔ مختلف ممالک کے رہنماؤں کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مبارکباد۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے لیے پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب کی کوششوں کو سراہا گیا۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے شہباز شریف کو ایکس پر مبارکباد دی، کہا پاکستان کی آمادگی مسلم یکجہتی اور عالمی ذمہ داری کی اعلیٰ روایات کی عکاس ہے۔ آسٹریلین وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ ہیں۔ قازقستان کے صدر نے کہا کہ توقع ہے کہ جنگ بندی معاہدہ طویل المدت ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان، ترکی اور مصر کے شکر گزار ہیں۔ عراق نے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ عالمی میڈیا کی جانب سے پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی کا اعتراف۔ پاکستان نے شاندار ملٹری ڈپلومیسی اور مؤثر سفارتکاری سے اقوام عالم کو متاثر کن جنگ سے بچایا۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان نے حالیہ جنگ کا خاتمے کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ رائٹرز سے لکھا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طاقتور ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ فاکس نیوز نے کہا کہ ٹرمپ نے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے بات چیت کے بعد لڑائی کو روکا۔ BBC نے لکھا کہ پاکستان کئی ہفتوں سے خطے میں امن و استحکام کے لیے دن رات کاوشوں میں مصروف رہنے کے بعد کامیاب ہو گیا۔ گلف نیوز نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے خود کو امن کے ایک بااعتماد ضامن کے طور پر منوایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔